الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق کائنات کی توفیق کے ساتھ آج میں جس چیز پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، ہم نے انہیں کافر کیوں قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی طرح دین اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہے۔ جب دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے چلانا شروع کر دیا تو دنیا فتنوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے فتنے جو ہیں ان میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا انتہائی خطرناک اور آج کے دور کا فتنہ جو بہت بڑا ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ قادیانیت، ان کو ہم نے کافر کیوں قرار دیا ہے؟ ان کے عقیدوں کی وجہ سے، ان کے بہت برے برے عقیدے موجود ہیں۔ ان کو لا علمی اور تعصب کی بنا پر کافر نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان کے برے عقیدوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے بڑے بڑے مکالمے کیے ہیں اور ان کو کافر ثابت کیا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے برے ہیں۔ ان عقیدوں میں سے چند میں عقیدے اس جگہ پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مرزا صاحب کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا ہے؟ وہ مرزا صاحب اللہ کے بارے میں یہ ارشاد اللہ کا نقل فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی مع الاسباب آتی کا بغتتن، اے مرزا میں تیرے پاس اچانک آؤں گا، اور انی مع الرسول، بے شک میں رسول کے ساتھ عجیب جواب دیتا ہوں۔ اور نال مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اخطئ و اسیت، میں خدا جو ہوں یہ میں غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کرتا ہوں، یعنی مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ یہ مرزا صاحب کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، جبکہ ہمارا اور قرآن مجید کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے اللہ غلطی نہیں کرتے، نہ اللہ سے خطا ہوتی ہے، ہاں نہ اللہ بھولتے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مرزا صاحب کا ایک اور بھی عقیدہ ہے، 40 جلد نمبر 3 اور صفحہ 6 ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا احمد یتم اسم کا، اے احمد، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اے احمد تیرا نام جو ہے یہ پورا ہے، ولا یتم اسمی، اور میرا نام مکمل نہیں ہے۔ یہ مرزے کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کتنا غلط ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے مرزے نے۔ یہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالی حوالے کے ساتھ یہ بات کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ یہ کافر کیوں ہیں۔ دافع البلا صفحہ نمبر 11 پر مرزا کیا کہتا ہے؟ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اسی طرح یہ حقیقت الوحی کی صفحہ نمبر 68 کے اوپر مرزا کیا کہتا ہے؟ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ مرزا اپنے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اور عقیدے کے معاملے میں اور نبی کی شان کے بارے میں کتنی بڑی گستاخی کرتا ہے۔ اور اکیلا محمد رسول اللہ کی شان کے بارے میں ہی نہیں، اور نہ اللہ کی ہی صرف شان کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں اس نے ایسی باتیں کی ہے، بلکہ سارے نبیوں کی شان کے بارے میں بھی یہ گستاخیاں کرتے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے مرزا؟ یہ اس کا خطبہ الہامیہ حاشیہ نمبر 2 پر دیکھو، کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام شیطان سے مات کھا کر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے، اور میں شیطان کو مات دینے کے لیے آخری زمانے میں مسیح موعود کی حیثیت سے پیدا کیا گیا۔
کیا کہتا ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم کون ہے؟ وہ نبی بھی ہے اور مرزے کا باپ بھی ہے، لیکن اپنے باپ کے بارے میں اور اسی طرح نبی کے بارے میں کتنی بڑی گستاخی. صرف اسی پیغمبر کے بارے میں نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حقیقت الوحی یہ صفحہ نمبر 137 پر مرزا کیا کہتا ہے؟ خدائے تعالی نے میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے. دیکھو مرزے نے کتنی بڑی یہ بات کی ہے نبیوں کے بارے میں، خصوصاً نوح علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 83 پہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ نشان جو میری تصدیق کے لیے آئندہ ظاہر ہونے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نشانوں سے بڑھ کر ہوں گے. یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ یہ 76 کے اوپر کیا کہتا ہے؟ پس اس امت کا یوسف یعنی عاجز مرزا، پس اس امت کا یوسف یعنی عاجز مرزا اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس کے بیٹے کو اسرائیلی کہہ رہا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر اس امت کا جو مرزا ہے یا اس امت کا یوسف عاجز مرزا اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے. کتنا غلط عقیدہ، انبیاء کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. حقیقت الوحی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا. کیا کہتا ہے؟ خدا نے اس امت میں مسیح موعود مرزا کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے. اتنی بڑی گستاخی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرتا ہے. اور اسی طرح تمام نیک لوگ، بڑے بڑے نیک لوگوں کی شان میں بھی، یعنی ولیوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، ان کی شان میں بھی کیا گستاخی کرتا ہے. نیک بندوں کے بارے میں دافع البلا صفحہ نمبر 13 کیا کہتا ہے؟ میں امام حسین سے افضل ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میں افضل ہوں. اور اسی طرح اس نے یہ نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اور قرآن مجید کی شان میں بھی اس نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں. قرآن مجید کے متعلق کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے، اگر وہ لکھا جائے تو وہ 20 جز سے کام نہیں ہوگا. یہ مرزا صاحب کی باتیں ہیں، یہ حوالہ حقیقت الوحی کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح اس نے حرمین شریفین کی شان میں بھی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں. حرمین شریفین کی شان میں کیا گستاخی کی ہے؟ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے، یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہے. جیسی برکتیں وہاں ہوتی ہیں وہیں ویسی ہی برکتیں قادیان میں نازل ہوتی ہیں. یہ کہہ رہا ہے. ہاں اس سے ہم اس بات کو توجہ سے، یہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے کہ اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے کہ اب ہم غور سے دیکھ لیں ان عقائد کو کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں. اسی وجہ سے علماء کرام نے ان لوگوں کو کافر ثابت کیا ہے اور ان لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو حرمین شریفین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں، انبیاء کی شان میں، قرآن مجید کی شان میں، حضرت حسین کی شان میں، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اللہ کی ذات میں برے برے عقیدے رکھتے ہوں. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں خائن اور کافر ثابت ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس خطرناک فتنے سے دور حاضر کے اندر ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.